بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر دریجان کے بالکل قریب پہنچ گیا تو اس کے سردار اس سے کہنے لگے، ایوہ الملک، کیا آپ ہمیں حملہ کرنے کا حکم نہیں دیتے کہ ہم حملہ کریں یا پیچھے کو لوٹ جائے؟ دیکھیں عربوں کا لشکر ہم میں گھس آیا ہے۔ اس نے کہا، یہ ایک بہت برا دن ہے، میں اسے دیکھنا پسند نہیں کرتا اور نہیں چاہتا ہوں کہ اس میں حاضر رہوں۔ مجھے بادشاہ نے اس جگہ کھڑا کر دیا ہے، میں اس کھڑے ہونے کو بھی برا خیال کرتا ہوں۔ تو اس کپڑے سے میرا سر اور چہرہ باندھ دو تاکہ میں اس جنگ اور حرب و ضرب کو بھی نہ دیکھ سکوں۔ انہوں نے ایک ریشمی رومال سے اس کا سر اور چہرہ ڈھانپ دیا۔ رومی برابر قتل ہو رہے تھے، حتیٰ کہ وہ مسلمانوں کے سامنے سے شکست کھا کر بھاگے اور مسلمان دریجان تک پہنچ گئے۔ یہ اس وقت ملفوف الراس یعنی سر بندھا ہوا تھا۔ حضرت رار رضی اللہ عنہ اس کی طرف بڑھے اور ایک پار ہونے والا نیزہ اس کے ایسا مارا کہ وہ ہمیشہ کے لیے چل بسا۔ فقیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ ہی حسن سلوک کیا کہ جرجیر اور قناطر کا جھگڑا ہوا اور انہیں آپس میں اختلاف پڑ گیا۔ جرجیر قوم ارمن کو لیے ہوئے رومیوں کے میمنہ پر کھڑا تھا اور قناطر میسر پر۔ جرجیر نے قناطر سے کہا، یہ وقت کھڑا ہونے کا نہیں ہے، عربوں پر حملہ کر۔ اس نے کہا، تو مجھے حملہ کا حکم دیتا ہے اور خود حملہ نہیں کرتا۔ جرجیر نے کہا، میں تجھے حکم کس طرح نہ دوں، میں تیرے اوپر حاکم بھی ہوں۔ اس نے کہا، تو جھوٹ بکتا ہے، بلکہ میں تیرے اوپر حاکم ہوں اور تو میرا مامور اور محکوم ہے۔ جرجیر اس کے اس قول سے جل گیا اور اس طرح ان دونوں میں اختلاف کی ایک خلیج وسیع ہوتی چلی گئی۔ آخر جرجیر نے مسلمانوں کو میسرہ اور قلب کے مابین، جہاں قوم کنانہ، قیس، خشام، جذام، عاملہ اور غسانی کڑی ہوئی تھی، حملہ کیا اور مسلمانوں کی میسرہ کو اس کے ساتھیوں نے اس قدر ہلا دیا کہ سوائے علمبردار اور چند ان نفوس کے ان کے گرتے سب کو پیچھے دھکیلتے چلے گئے۔ علمبرداروں اور چند نفوس نے نہایت سختی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، مگر دوسرے مسلمان جب پیچھے ہٹے تو رومیوں نے بڑھ کر ان کا تعاقب کیا اور شکست خوردہ مسلمانوں کے ساتھ اس قدر بڑھے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے لشکر میں داخل ہو گئے۔ یہاں خواتین اسلام نے دوسری طرف سے ان مسلمانوں کا خیموں کی چوبوں اور پتھروں سے استقبال کیا اور چوبے اور پتھر گھوڑوں کے منہوں پر مار مار کر کہنے لگی، یا اہل الاسلام، ماؤں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں کو چھوڑ کر کہاں بھاگتے ہیں؟ کیا ہمیں ان کافروں کے سپرد کر دینے کا ارادہ کر لیا ہے؟ منحالی دوسری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کہ اللہ رومیوں سے زیادہ ہم پر ہماری عورتیں سختی کر رہی۔ آخر مسلمان حزیمیت کو خیر آباد کہہ کر پھر میدان کی طرف جھپٹے اور ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت کرنے لگے۔ ایک دوسرے کی حق و حمایت کر اور صبر سے کام لو۔ حضرت خطامہ بن شیم کنانی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے آگے آگے ہوئے اور رومیوں کے منہوں کو کبھی تلوار سے اور کبھی نیزے سے مارنے لگے، حتیٰ کہ اس طرح آپ کے 3 نیزے ٹوٹ گئے۔ آپ حملہ کرتے جاتے تھے اور بذیل اجیہ اشعار پڑھتے جاتے تھے، میں بھوگنے والے رومی کتوں پر بہت جلدی حملہ کروں گا اور میں انہیں تلوار کی ضربوں سے مار مار کر گرا دوں گا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہترین امیدگار اور نبی، ہدی اور دینی کائنات سے ہے خوش کر لوں گا۔ فقیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ آپ نے پھر حملہ کیا، حتیٰ کہ آپ کی 3 تلواریں ٹوٹ گئی۔ جب آپ کی تلوار ٹوٹ جاتی تھی یا نیزہ خراب ہو جاتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ کوئی شخص ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں اپنا نیزہ یا تلوار عاریتاً دے گا، اس کا بدلہ اور اجر اللہ تبارک و تعالیٰ مرحمت فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے قبیلہ قیس کو پکار کر کہا، یا معاشر قیس، اجر و صبر سے اپنا حصہ لے لو، دنیا میں صبر، بزرگی اور عزت ہے اور آخرت میں رحمت و فضیلت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ مسلمانوں، صبر کرو، میدان کارزار میں استقلال دکھاؤ، جنگ کے لیے تیار رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ۔ یہ سنتے ہی ان کی قوم لبیک کہتی ہوئی ان کے ساتھ ہوئی اور خوشی نہایت سرگرمی کے ساتھ ان کے ہمراہ ہو کر لڑنے لگی۔ حضرت خطامہ بن شیم کنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے قناطر اور اس کی جماعت کے حملے کے برابر کسی کا حملہ نہیں دیکھا۔ وہ ہم میں گھسے چلے آتے تھے اور ہم بھی ان میں گھس گئے ہیں۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 2000 صحابہ رضی اللہ عنہ کی جمعیت کو لے کر ہماری طرف رجوع ہوئے اور آتے ہی رومیوں کو تلوار کی گاٹ اتارنے لگے اور اس قدر شمشیر زنی کی کہ رومیوں کے فرے کاٹ کر رکھ دیے، مگر رومیوں کی کثرت اس قدر تھی کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ لوگ قتل ہو رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب کوشش بلیغ کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو لوگ آپس میں کہہ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ قطامہ بن شیم کی نانی کو جزائے خیر عنایت کرے کہ انہوں نے ہمارے واسطے اس قدر تکلیف اٹھائی۔ آپ یہ سن کر حضرت قطامہ رحمۃ اللہ کے پاس آئے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور شکریہ کی بات فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسلام کی طرف سے جزائے خیر عنایت فرمائے۔ حضرت زریہ بنتی حرس رضی اللہ عنہ ٹیلے سے اتر کر آپ کے پاس ہی کہتی ہوئے آئی، خالد نے کیا اور آپ کے پاس کھڑے ہو کے کہنے لگی، یا ابن ولید، کیا تم ہی نے لوگوں کو لڑائی سے بھاگنا سکھایا ہے؟ سپاہی اپنے سردار کے تابع ہوتے، اگر سردار ثابت قدمی دکھلاتا ہے تو وہ بھی ثابت قدم رہتے، اور اگر سردار بھاگ جاتا ہے تو سپاہی بھی فرار ہو جاتے۔ اپنے فرمایا، خدا کی قسم میں شکست اٹھانے والوں میں نہیں تھا، جو شخص گرد و غبار میں ان دشمنوں سے لڑ رہا تھا وہ میں ہی تھا۔ یہ سن کر حضرت زریہ کہنے لگی، جو شخص اپنے سردار کو ثابت قدم دیکھ کر بھاگ نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا برا کر۔ وقید رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ باہان ملعون نے اپنے میمنہ کی طرف دیکھا تو وہ بالکل فسپا کر دیا گیا تھا۔ اس نے وہاں ایک آدمی بھیج کر اپنے لشکر کو ترغیب اور تحریض دی۔ اسی وقت میمنہ سے ایک رومی شہ سوار جو تمام اسلحہ سے مسلح ڈیل ڈول میں پہاڑ کا ایک ٹکڑا معلوم ہوتا تھا، ایک عمدہ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا اور دونوں صفوں کے درمیان آ کے گھوڑے کے گرد ایک چکر دے کر اپنے حریف کو بلانے لگا۔ عزت سے ایک نوجوان اس کے مقابلے میں گیا، مگر اس کافر نے اسے ایک ہی وار میں شہید کر ڈالا اور دوسرے حریف کا انتظار کرنے لگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اس کے مقابلے میں نکلنے کا ارادہ کیا، اور حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے انہیں منع فرمایا اور کہا، معاذ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم اپنے نشان کو لیے ہوئے یہی کھڑے رہو، میرے نزدیک تمہارا نشان لیے کھڑا رہنا تمہارے لڑائی کے واسطے نکلے سے زیادہ مناسب ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سن کر نشان لیے ہوئے کھڑے رہے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، معاشر المسلمین، جو شخص یہ چاہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑوں، اس کے لیے میرا گھوڑا اور ہتھیار موجود ہے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن یہ سن کر آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضرت میں چاہتا ہوں، یہ ابھی بہت کم سن تھے، حتیٰ کہ سن بلوغ کو بھی نہیں پہنچے، اور یہ مسلح ہوئے اور پھر اپنے والد کے گھوڑے پر سوار ہو کے کہنے لگے، ابا جان، میں اس کافر کے مقابلے میں جا رہا ہوں، اگر میں نے اس کا مقابلے میں صبر و استقلال کو ہاتھ سے نہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر لاکھ لاکھ احسان ہے، لیکن اگر اس نے مجھے شہید کر دیا تو میں نے اسلام قبول فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی کام ہو تو مجھ سے کہہ دیجیے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، میرا سلام کہہ دینا اور عرض کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ امت مرحومہ کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا، بیٹا جاؤ، اللہ جل تمہیں اور ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے ان کے نزدیک محبوب اور پسند ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ شعلہ جوال کی طرح اس کی طرف بڑھے اور اس کے قریب پہنچ کر تلوار کا ایک ہاتھ رسید کیا، مگر تلوار اچل کے بے نیل مرام واپس آئی اور گدا کا کے رہ گئی۔ رومی بھی آپ کی طرف چلا اور آپ کی سر پر تلوار کا ایک ایسا ہاتھ مارا کہ تلوار امامہ کو کاٹتی ہوئی سر کو زخمی کر گئی اور اس سے خون بہنے لگا۔ رومی شہ سوار خون بہتا ہوا دیکھ کر یہ سمجھا کہ عربی نوجوان قتل ہو گیا، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے گھوڑے سے کس طرح گرتا ہے پیچھے ہٹا۔ اب نے یہ دیکھ کر کہ رومی پیچھے ہٹ رہا ہے، گھوڑے کی باغ پھیری اور مسلمانوں کے لشکر میں آ گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، رومی نے مجھے مار ڈالا۔ آپ نے فرمایا، دنیا سے کیا چاہتا؟ یہ کہہ کر آپ نے ان کا زخم باندھ دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن کے چلے آنے کے بعد رومی سردار نے عذرائے تکبر مسلمانوں پر 3 حملے کیے، مگر قوم عزت نے اسے بھگا دیا۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس رومی کے مقابلے کے لیے کون شخص جانا چاہتا ہے؟ یہ سن کر حضرت امیر بن طفیل دوسی رضی اللہ عنہ جو جنگ یمامہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہمراہ اور اس وقت صاحب رایات میں سے تھے، نکلے اور جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے جنگ یمامہ کے روز مسیلمہ کذاب کی لڑائی میں خواب دیکھا تھا کہ وہ ایک عورت سے ملاقات ہوئے
اس عورت نے اپنی پرچ کھول دی ہے اور آپ اس میں داخل ہو گئے ہیں۔ آپ کے بیٹے نے یہ دیکھ کر اس میں داخل ہونا چاہا مگر آپ کی آنکھ کھل گئی۔ مسلمانوں سے آپ نے اپنا یہ خواب بیان کیا مگر کوئی شخص اس کی تعبیر نہ بتا سکا۔ آپ نے کہا میں خود اس کی تعبیر جانتا ہوں۔ مسلمان نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں شہید ہوگا اور وہ عورت زمین ہے، میں اس میں دفن ہو جاؤں گا، میرے لڑکے کو زخم پہنچے گا اور وہ شہید نہیں ہوگا۔ کیا ممکن ہے کہ وہ مجھ سے آ ملے؟ کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے روز آپ خوب دل کھول کر لڑے اور ابتلاء حسنہ میں مبتلا ہوئے مگر آپ کو کوئی ایذا نہیں پہنچی اور صحیح و سلامت رہے۔ بہرحال جنگ یرموک کے دنوں شعلہ جوالہ اور کھونتی ہوئی بجلی کی طرح رومی سردار کی طرف چلے اور اس کے ایک نیزہ مارا آپ کے پاس سینے سے بہت سی لڑائیوں خصوصاً ردہ اور یمامہ کی جنگ میں ساتھ رہا تھا مگر اس وقت لگتی ہوئی ٹوٹ گیا۔ آپ نے فوراً ہی اسے ہاتھ سے پھینک کر تلوار میان سے کھینچی اور اس کو جنبش دیتے ہوئے اس کی طرف بڑھ کے شانے ایک ایسا ہاتھ مارا جو انڈرو تک پہنچتا چلا گیا اور رومی سردار زمین پر آ رہا۔ آپ اس کی طرف دوڑے اور اس کا گھوڑا پکڑ کے مسلمانوں کے لشکر میں لے آئے اور اپنے بیٹے کی سپرد کر کے پھر میدان کی طرف چلے اور پہنچے ہی رومیوں کے میمنہ پر حملہ آور ہو گئے۔ وہاں سے گھوڑے کو ایڑ لگا میسرہ پر آئے اور یہاں قوت آزمائی کر کے قلب پر آ پہنچے۔ اس کے بعد گھوڑے کو ممیز کر کے نصرانی عربوں کی طرف بڑھے اور ان کے چند سوار تلوار کی گاٹ اتار کے حلم مبارز کا نعرہ لگانے لگی۔ جبیلہ بن ایہم غسانی جو ریشمی طلائی کام کی ایک ذرہ، اس کے نیچے طابعہ کی زروں سے ایک ذرہ تھی پہن رہا تھا اور جس کے سر پر آفتاب جیسے چمکنے والا ایک خود تھا، قوم عاد کی نسل کے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کے مقابلے کے لیے نکلا اور کہنے لگا تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا دوسی سے۔ اس نے کہا تم اہل قرابت میں سے ہو، اپنی جان پر رحم کرو اور اجتماع کو چھوڑ کر اپنے قوم کی طرف میں لوٹ جاؤ۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے بتلا دیا کہ میں فلاں شخص فلاں قبیلے سے، اب تو بھی بتا کہ تو کن عربوں میں ہے؟ اس نے کہا میں غسان سے اور ان تمام کا سردار ہوں، میرا نام جبیلہ بن ایہم غسانی ہے۔ تم نے جب اس سردار کو شجاعت میں جرجیر اور بہان کی نظیر تھا قتل کر دیا تو میں نے سمجھ لیا کہ تم میرے برابر ہو۔ سمجھ کر اور تمہیں دیکھ کر میں تمہاری طرف نکلا کہ تمہیں قتل کر کے بہان اور ہرقل کے دربار میں سرخروئی اور بیرمندی حاصل کرو۔ آپ نے فرمایا تیرا اپنے قوم کی شدت اور ڈیلول بیان کرنا، سو اللہ جل جلالہ جو محافظ ہے ان سے بھی زیادہ اشد اور ظالموں کے ظلم کا مزہ چکانے والے ہیں۔ رہا تیرا یہ کہنا کہ میں اپنی جیسی مخلوق کو تیرے قتل سے خوش کروں گا، سو میں بھی چاہتا ہوں اور میرا بھی ارادہ ہے کہ میں تجھے قتل کر کے اپنی جہاد فی سبیل اللہ سے رب العالمین کو خوش کر کے اجر و ثواب کا متمنی ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے حملہ کر دیا۔ ادھر جبیلہ بن ایہم غسانی نے بھی وار کیا مگر آپ کا ہاتھ اونچا پڑا اور جبیلہ کا وار اپنا کام کر گیا اور اس کی تلوار آپ کے 21ویں منبر سے مونڈے تک کاٹتی چلی گئی۔ اس کی وجہ سے آپ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جبیلہ گھوڑا کھوداتا ہوا ادھر ادھر پھرنے لگا اور اپنی بہادری پر ناز اور تعجب کرتا ہوا پھر ایک جگہ کھڑے ہو کے اپنے مد مقابل کو طلب کرنے لگا۔ اسی بات کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں۔